बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर था। गांव देहात में पुल या नहरें बनाने के हवाले से एक कंपनी में गुज़िश्ता 10 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। 2 रोज़ पहले उस कंपनी की तरफ से उसे हुक्म मिला कि रईस आबाद में नहर पक्की करनी है, वहाँ चले जाओ। और साथ ही उसे काम के मुतल्लिक कागजात भी मौसूल हुए। वो रखते सफ़र बांधे मुकर्रर वक्त पर रईस आबाद पहुँच गया। कंपनी का मुकम्मल अमला पहले से पहुंच चुका था। उन लोगों में से कुछ उसके शनासा थे और कुछ नए भर्ती हुए थे। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करते हुए कहा। मेरा नाम वाहिद अली है। इस प्रोजेक्ट की तकमील तक हम सब साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात का अब सब ने ध्यान रखना है, काम के वक्त काम, और मुझे फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं। सच्चे दिल से अपने काम से काम रखना है, यही मेरा शेवा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग यही असूल अपनाएं, वरना। वाहिद ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और शहादत की उंगली हवा में घुमाने लगा। उसका इशारा सब लोग समझ गए थे, तभी वो सर हिलाने लगे। कंपनी ने ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तमाम मुंसलिक लोगों की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया था। रईस आबाद में एक ही घर किराए पर हासिल किया और उन सब लोगों को यहाँ रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। रईस आबाद रकबे के लिहाज से इतना बड़ा नहीं था, उसे गांव का दर्जा दिया जा सकता था। यहाँ के लोगों की आमदनी का इन्हिसार ज़राअत पर था। वो लोग काश्तकार थे, जो बोते थे वो काट कर करीबी शहर की मंडियों में फ़रोख्त कराते थे। लोग भी अच्छे थे, मिलनसार और मुखलिस। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि हुकूमत ने उनके गांव पर भी नजर करम की है और यहाँ का नहरी निज़ाम बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इससे भी बढ़कर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शहर से लोग भी आए हैं, तो उनकी खुशी दीदनी थी। गांव के बड़े आदमी, आप उसे चाहे चौधरी कह लीजिए, रईस या फिर वडेरा, उसे जैसे ही इल्म हुआ कि कंपनी के लोग आए हैं तो फ़ौरन उनके पास पहुंचा। मैंने सुना है कि हमारा नहरी निज़ाम बेहतर हो जाएगा और गांव की आखिरी ज़मीन तक पानी मुयस्सर होगा। क्या ये सच बात है? जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। दरअसल रईस आबाद अब गांव के हिसाब से बड़ा हो रहा है। चाहे आबादी का रकबा वसी नहीं, लेकिन आबादी तो वसी है ना। आप मुझे उसके हवाले से बताएं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वाहिद अली ने पूछा। ओ जी, मैं इस गाँव का बड़ा ज़मींदार हूँ। मेरे पास 8 मुरब्बे ज़मीन है, आसान लफ्ज़ों में 200 एकड़। यहाँ मेरी बात मानी जाती है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही होता है। बंदे नाचीज़ को खादिम हुसैन कहते हैं। यहाँ के लोग बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक हैं, आप बेफिक्र होकर काम करें। बहुत शुक्रिया। दरअसल हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ भी काम करें वहाँ के लोग हमें तंग ना करें, बल्कि हमारी मदद करें ताकि हम उनके भले को और भी भला कर सकें, वाहिद ने कहा। तो खादिम हुसैन खिलखिलाकर हंस दिया। आप अच्छे इंसान मालूम होते हैं। आज रात आइए ना हमारे गरीब खाने पे, कोई लंगड़ पानी हो जाए, इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी और मेल मुलाकात भी मिल जाएगा, खादिम हुसैन ने कहा। जी जी ज़रूर, आपकी आला ज़र्फ़ी है कि हमें इस काबिल समझा। आज रात तो नहीं, हाँ अलबत्ता जुमे की रात को ज़रूर आऊँगा, वाहिद अली ने कहा। खादिम हुसैन ने पहल तो बहुत इसरार किया कि आज ही आना होगा, मगर वाहिद अली ने काम की ज़्यादती का बहाना बना डाला। जुमे की रात भी आन पहुंची। दरमियान के 2-3 दिन में वाहिद अली ने काम का आगाज़ करवा दिया था। करीबन 6 माह का ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती मराहिल में था। मशीनरी के साथ साथ छोटा मोटा सामान भी कंपनी की तरफ से रफ्ता रफ्ता आया था और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। बहरहाल खुश आइंद बात ये थी कि काम का आगाज़ हो चुका था। वाहिद अली खादिम हुसैन की बड़ी सी हवेली के सामने मौजूद था। एक नौकर के ज़रिए उसकी आमद की इतला जैसे ही पहुंची तो खादिम हुसैन वैसे ही वाहिद अली के पास पहुंचा। और जी माफ़ी चाहता हूँ, आपको यहाँ खड़े होने की तकलीफ़ दी। आए जी आए।
اندر آئیں۔ خادم حسین نہایت فریفتہ ہو رہا تھا۔ واحد علی کو اس کی یہ مسکینیت نہ جانے کیوں ایسے لگی کہ جیسے وہ کسی امید سے یہ سب کر رہا ہو۔ آئیں جی آئیں، یہ میرا غریب خانہ ہے۔ حویلی میں اندر داخل ہو کر خادم حسین نے ہاتھ پھیلا کر چاروں طرف اشارہ کر کے کہا، بہت خوب، آپ واقعی ذوق پسند شخص ہیں، آپ کے ذوق کی داد دینا پڑے گی۔ واحد علی اندر سے حویلی دیکھ کر واقعی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ حویلی شہر کی کسی خوبصورت کوٹھی سے کم نہیں تھی، اور حویلی کے چاروں طرف نہایت سلیقے سے خوبصورت باندھ باندھ کے درخت لگائے گئے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی گھاس لگا کر خالی زمین کو پارک کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔ او جی آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ بندہ تو ناچیز ہے، بس فارغ بیٹھا ہوں تو ان درختوں سے اور گھاس پھوس سے شغل میلہ لگا لیتا ہوں۔ خادم نے ہنستے ہوئے کہا، کیا آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ واحد علی کو خادم حسین کی بات عجیب سی محسوس ہوئی تو پوچھ ڈالا، لیکن خادم حسین نے اس بات کا جواب فوراً نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ شاید فطرتاً ہر بات یا ہر کام جلد بازی میں کرنے کا عادی تھا۔ اکیلا تو نہیں، خیر چھوڑیں، آئیں اس طرف آئیں۔ واحد علی اس کے چہرے کے بگڑے زاویے پر دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت جلد بہت قریبی سوال پوچھ ڈالا۔ وہ ندامت زدہ سا ہو گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ خادم حسین بھی چپ چاپ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے حویلی کی ایک سمت بڑھے جا رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کا دل میرے سوال سے دکھا، واحد علی نے چلتے چلتے کہنا چاہا، مگر خادم حسین نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ ہمارے بڑوں کی ریت ہے کہ مہمان کو کھلی چھوٹ دے دو، وہ چاہے جو مرضی بولے، برا نہیں ماننا، اور میں اپنے بڑوں کی ہر بات مانتا ہوں۔ عجیب انسان ہے یہ بھی، واحد علی نے دل میں سوچا۔ انجینئر صاحب، یہ ہمارا مہمان خانہ ہے، آئیے، خادم حسین نے کہا اور ایک کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ بہت خوب۔ واحد علی جب اندر داخل ہوا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یہ مہمان خانہ نہ تھا، گویا کانفرنس روم تھا۔ بہت ہی اعلیٰ قالین کے اوپر پرانا طرز اختیار کیے ہوئے خوبصورت فرنیچر اور ساتھ ہی دیواروں پر خوبصورت رنگ روغن۔ پھر وہی بات، جناب آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ ظرفی۔ اب میزبان کو اتنا شرمندہ مت کریں، اب تسلی سے بیٹھے، میں ابھی آیا، خادم حسین نے کہا اور کمرے سے باہر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کے روشن دانوں میں سے کوے کے سائز کے 2 الو برآمد ہوئے اور ان کے پیچھے ہی 2 عدد چمگادڑیں بھی اندر آئی۔ ان چاروں کا رخ واحد علی کی طرف تھا۔ وہ نہایت تیزی سے اس کی طرف آئے اور کانوں کے قریب سے ہوتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ واحد علی سناٹے کے عالم میں دم بخود کھڑا رہا، اسے اس اچانک سانحے کی امید نہ تھی۔ او جی آپ ابھی تک کھڑے ہیں، بیٹھتے کیوں نہیں؟ کیا ہمارا فرنیچر اس قابل نہیں کہ اس پر بیٹھا جا سکے؟ عقب سے خادم حسین کی آواز گونجی۔ ہاں بیٹھتا ہوں۔ واحد علی نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھبرائیے مت آپ، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، خادم حسین نے رسمی جملہ کہا اور مسکراتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، تو اب آپ اپنے متعلق بتائیے، خادم حسین نے کہا۔ واحد علی نے پہلے تو روشن دانوں کی سمت دیکھا، پھر داخلی دروازے پر نظر جما دی۔ گاؤں کا روایتی کھانا کھا کر اور لسی کے 2 عدد گلاس پیٹ کی جھنوں میں ڈال کر واحد علی کی گھبراہٹ کافی حد تک دور ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ الو اور چمگادڑ کے حملے سے پریشان ضرور تھا۔ خادم حسین کو واحد علی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے چیدہ واقعات سنا ڈالے تھے اور کامیابیاں بھی گوش گزار کر دی تھی۔ خادم حسین کافی حد تک واحد علی سے متاثر ہو چلا تھا۔ خادم حسین، اب آپ مجھے اجازت دیجیے، واحد علی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خادم حسین بھی کھڑا ہوا اور اسی وقت آسمان پر زور سے بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے روشن دان روشنی سے بھر گیا اور مہمان خانہ جگمگا سا گیا۔ میرے خیال میں بارش ہونے والی ہے، خادم حسین نے قیاس آرائی کی اور اس کے ساتھ ہی بارش برسنے کی آواز بھی آنے لگی۔ لو جی، اندازہ درست نکلا، بارش ہو رہی ہے۔ آپ اب جانا پسند کریں گے؟ خادم حسین نے مذاق میں کہا اور ہنس دیا۔ آپ یہاں بیٹھے، جب بارش رکے گی تو چلے جائیے گا، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں، خادم حسین نے کہا اور واحد علی کا جواب سنے بغیر مہمان خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ایک بار پھر 2 الو اور 2 عدد چمگادڑیں دروازے سے برآمد ہوئی اور واحد علی کے کان کے قریب سے ہوتی ہوئی روشن دان سے یہ جا وہ جا۔ واحد علی اس مرتبہ بھی تیار نہیں تھا، مگر ایک امکان کے پیش نظر وہ خشاش بشاش ضرور تھا۔ اس مرتبہ وہ زیادہ نہیں گھبرایا، بلکہ غور کرنے لگا۔
بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نہایت آہستگی سے اسے تنبیہ کر رہا ہو۔ وہ اسے اندر کی آواز سمجھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور بارش کے رکنے کا نام نہیں تھا۔ خادم حسین کے بہت زیادہ اصرار پر واحد علی نے یہاں سونے کا ارادہ کر لیا تھا اور ایک ملازم نے مہمان خانے میں ہی واحد علی کا بستر لگا دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب واحد علی کی آنکھ کھلی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی روشن دانوں کی سمت دیکھا۔ باہر بارش اب بھی جاری تھی، بجلی کی کڑک بھی سنائی دے رہی تھی، اور جیسے ہی بجلی چمکی، روشن دانوں میں بیٹھے ہوئے 2 الو اور 2 چمگادڑے بھی حرکت میں آ گئی۔ الو اڑتے ہوئے واحد علی کی سمت بڑھے، چمگادڑے ان کی عقب میں آئی، اور یہ چاروں واحد علی کی آنکھ کے پاس سے گزرے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس مرتبہ تو واحد علی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ چیخ پڑا، لیکن اپنی چیخ پر بہت جلد اس وقت قابو پایا جب اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ کوئی عورت یا لڑکی چیخ رہی تھی اسی حویلی میں۔ مہمان خانے کے آس پاس واحد علی اٹھا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، دروازہ خود کھل گیا اور واحد علی فرش پر ڈیر ہو گیا۔ کیا ہوا ہے واحد علی؟ کھلے دروازے میں سے خادم حسین آیا اور پوچھا، لیکن واحد علی فرش پر چت آنکھیں پھاڑے اسے تکے جا رہا تھا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ آسمانی بجلی ایک بار پھر گرج کے ساتھ چمکی اور جیسے واحد علی کو ہوش آ گیا۔ یہ الو، چمگادڑ، یہ چیخیں، کیا ہوا ہے واحد علی؟ کیا ہوا ہے؟ ہوش میں آؤ، یہ میں ہوں خادم حسین۔ ہاں خادم حسین۔ واحد علی اب مکمل طور پر سنبھل چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خادم حسین کو دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، واحد علی نے کہا اور صوفے کی سمت بڑھ گیا۔ نسوانی چیخ آس پاس سے ایک بار پھر گونجی، پڑوں کی پھڑپھڑاہٹ بھی سنائی دی۔ واحد علی نے مڑ کر خادم حسین کی طرف دیکھا۔ وہ شرمندہ سا منہ نیچے کیے کھڑا تھا۔ خادم حسین بیٹھو، واحد علی نے کہا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اگر مجھے کچھ عزت دیتے ہو تو برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ یہ نسوانی چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون ہے یہ؟ کیا ماجرا ہے؟ واحد علی نے پوچھا۔ بس اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا، خادم حسین نے کہا اور سوچتے ہوئے روشن دان کی سمت تکتے ہوئے گویا ہوا۔ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت، عیش و عشرت اور بیوی اولاد، مگر اولاد کے حوالے سے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا، 24 سال تک وہ ہمارے ساتھ رہی، مگر گزشتہ 2 سال سے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ خادم حسین کی خاموشی طویل ہوئی تو واحد علی سے پوچھ بیٹھا۔ مطلب یہ کہ 2 سال پہلے یونیورسٹی کے گروپ کے ساتھ میری بیٹی بھی پکنک پارٹی میں شریک ہوئی تھی، مگر جب وہ وہاں سے واپس آئی تو وہ دیہات کی لڑکی نہیں لگتی تھی، بلکہ شہر کی تیز ترارو کا سا روپ اپنائے ہوئے۔ لباس اس کے بدن پر برائے نام تھا، بال کھلے، آنکھیں مدہوش، چال ڈگمگاتی، اور سب سے بڑھ کر ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ وہ لہراتے لہراتے میرے گلے لگ گئی۔ وہ نشے میں مکمل طور پر دھت تھی، ایسی دھت کے باپ تک کی تمیز نہ سمجھی۔ خادم حسین کا چہرہ پھر نیچے ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، پھر کیا ہوا؟ واحد علی نے پوچھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا، اسے مارنا پیٹنا فضول تھا، بس میں نے آزاد پرندے کے پر کاٹ دیے، اس سے اس کی آزادی واپس لے لی اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ 2 سال سے وہ قید میں ہے، رات کو چیختی چلاتی رہتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، اگر کوئی کھانے پینے کا سامان دینے جائے تو اس پہ حملہ کرتی ہے۔ بس اب تو ایک کھڑکی کے ذریعے ہی اسے کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے، ہر ماہ اسے بے ہوش کر کے نہلا دھلا کر نیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوا۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میری بچی تعلیم مکمل کر لے تو اس کے ہاتھ پیلے کروں، مگر تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے ہمیں رنگ دکھایا۔ کیا آپ مجھے اپنی بیٹی دکھا سکتے ہیں؟ واحد علی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ خادم حسین نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ واحد علی نے یہ دیکھا تو اٹھ کر خادم حسین کے پاس پہنچا۔ خدا نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ معاملہ یہ نہیں جس کی آپ سزا اسے دے رہے ہیں، تو کیا آنکھوں دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں جو دیکھا جاتا ہے، میں نے کہا، اور خادم حسین اٹھ کھڑا ہوا۔ آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، خادم حسین نے کہا اور آگے چل دیا۔ قید والا کمرہ مہمان خانے سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی وجہ سے شاید چیخو پکار مہمان خانے سے سنائی دے رہی تھی۔ لو، یہ دیکھ لو، یہ میری بیٹی سحرش ہے۔ خادم حسین نے کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرے میں روشنی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں سحرش گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔
لباس اس کے بدن پر اب بھی برائے نام تھا اور بدن پر گوشت بھی برائے نام رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈانچے پر کھال چڑھا دی ہو۔ واحد نے کمرے کا جائزہ لینا چاہا۔ کمرہ خالی تھا، سونے کے لیے چٹائی کے علاوہ کوئی دوسری شے موجود نہیں تھی۔ واحد علی نے چھت کی طرف دیکھا اور چھت سے روشن دان کی طرف دیکھا تو جھرجھری لے اٹھا۔ دونوں الو روشن دان میں بیٹھے تھے اور اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہے تھے۔ دوسرے روشن دان پر بدستور دونوں چمگادڑوں کا ڈیرا تھا۔ واحد علی سب کچھ دے چکا تھا مگر سحرش کا چہرہ ٹھیک سے نہ دیکھ پایا۔ خدا رحم کرے، بہت افسوس ہوا، واحد علی نے کہا اور مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ خادم حسین کی خیانت کا لطف اٹھائے ہوئے واحد علی کو پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ پروجیکٹ پر کام زور و شور سے جاری تھا۔ اس ہفتے میں 3 مرتبہ خادم حسین واحد علی سے ملنے آ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب خاصی گاڑی اپنائیت بن گئی تھی۔ خادم حسین سحرش کے حوالے سے کافی مایوس سے تھے، لیکن واحد علی سے ایک ہلکی سی امید ضرور لگائی بیٹھا تھا کہ شاید وہ سحرش کو راہ راست پر لے آئے۔ واحد علی نے کام کی زیادتی کی وجہ سے کمپنی والوں کو آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ایک اور انجینئر بھیجا جائے، اور اگلے ہی دن کمپنی نے ایک بارش انجینئر بھیج دیا۔ واحد علی کی اس کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی۔ وہ پہلے بھی 2 پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کر چکے تھے۔ امجد عباس بہت بزرگ اور تجربہ کار انجینئر تھے، لگ بھگ 57 بہاریں دیکھ چکے تھے، اور جسامت کے لحاظ سے اب بھی یوں تھے کہ 2 نوجوانوں کو پلک جھپکتے مار گراتے۔ ایک شام واحد علی اور امجد عباس بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک شخص دوڑا آیا۔ وہ جی خادم حسین صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ بس خیر نہیں ہے، ان کی بیٹی سحرش بی بی نے ایک ملازمہ پر حملہ کر دیا۔ کیا؟ وہ دونوں اچھلے۔ جی ہاں، اور ملازمہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ او میرے خدایا، یہ کیا کر دیا پاگل سحرش نے؟ واحد علی نے کہا اور سر پکڑ لیا۔ بس اب جلدی جلدی چلے۔ ٹھیک ہے تم چلو، ہم آتے ہیں، واحد علی نے کہا تو وہ شخص چلا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ امجد عباس نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، خادم حسین کی بیٹی کے حوالے سے۔ اس نے جو گڑبڑ کی ہے وہ آپ کی گوش گزار ہے۔ چلیے اب اٹھیں، ذرا حویلی ہو کر آتے ہیں۔ ملازمہ واقعی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ خادم حسین نے بتایا کہ سحرش نے کھڑکی سے اسے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ پاس گئی تو سحرش نے حملہ کر دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ان دونوں نے ملازمہ کی لاش دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ ملازمہ کا چہرہ مکمل طور پر مسح شدہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہتھوڑے کا وار کر کر کے چہرے کو مسح کیا گیا ہے۔ واحد ذرا ادھر غور کرو۔ امجد عباس نے ملازمہ کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ تو، واحد علی نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی ہاں، یہ کسی پرندے کے پنجے کے نشان ہے، غالباً الو، امجد عباس نے کہا اور جیب سے موبائل نکال کر اس نشان کی تصویریں نکال لی۔ اور یہ دیکھیں، یہ کچھ مختلف سا نشان ہے۔ واحد علی نے گردن سے نیچے سینے کی شروعات پر انگلی کا اشارہ کیا۔ ہاں یہ واقعی مختلف ہے، یہ ایسا ہے جیسے نوچا گیا ہے، مگر انسانی انگلیوں کے نوچنے سے ایسے نشان نہیں بنتے۔ واحد علی، معاملہ کچھ اور ہے، امجد عباس نے کہا اور اس نشان کی بھی تصویریں لے لی۔ واحد علی نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں جھانکا۔ سحرش کمرے کے وسط میں اکڑوں بیٹھی تھی اور نہایت ہی ہونہار نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بال مکمل طور پر بکھرے ہوئے تھے اور بازو ایک لمحے کو یوں گمان ہوا جیسے چمگادڑ کی بازو آنکھیں الو کی ہوں، بڑی بڑی اور خوفناک۔ واحد علی نے جھرجھری لی اور روشن دانوں کی سمت دیکھا۔ اب وہ خالی تھے، نہ تو وہاں الو تھے اور نہ ہی چمگادڑیں۔ اسی رات امجد عباس اپنے لیپ ٹاپ پر موبائل سے کھینچی گئی تصویریں ڈال کر غور کر رہے تھے۔ واحد علی بھی پاس ہی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے۔ خادم حسین نے سحرش کو فحاشی کے جرم میں قید کیا تھا، مگر یہ قید پر اصراریت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ واحد علی نے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری درست ہے، امجد عباس نے کہا اور پھر چونکے۔ اچھا ایک کام کرو، تم ابھی خادم حسین کے پاس جاؤ، اسے پوچھو کہ جو سامان یا سفری بیگ سحرش پکنک سے واپس لائی تھی وہ کہاں ہے، اگر موجود ہے تو لے آؤ، فٹافٹ جاؤ۔ سفری بیگ چونکہ تو خادم حسین نے واحد علی کے حوالے کر دیا، اور اب امجد عباس واحد علی سمیت چھان بین میں مصروف تھے۔ بیگ میں کچھ خاص نہیں تھا، کپڑے، جیولری، میک اپ کے سامان کے علاوہ ایک عدد ویڈیو ریکارڈر بھی تھا۔ شاید اس مسئلے میں یہ ہماری مدد کر سکے، واحد علی نے کہا اور امجد عباس نے ویڈیو ریکارڈر کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ منسلک کیا۔ ویڈیو ریکارڈر میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ تھے۔
चंद एक सफ़र के थे जिसमें पिकनिक में शरीक सब लोगों की वीडियोस थी। फिर एक साहिल किनारे की वीडियो थी। आखिरी वीडियो ने उन दोनों को परेशान किया। वो ऐसे के वीडियो में था कि पिकनिक के तमाम लोग साहिल किनारे कपड़े बिछाए गोल दायरा बनाए बैठे थे। उन सबके चेहरे खुशियों से पुर थे और शायद वो कुछ खाने लगे थे। इतने में एक मर्दाना आवाज़ में सहरिश को पुकारने की आवाज़ आई और फिर कैमरे का फोकस उन लोगों को दूर करता गया। हर गुजरते लम्हे ये सब लोग छोटे होते गए, यानी सहरिश जो कि रिकॉर्डिंग कर रही थी उन सबसे दूर होती गई और फिर यूँ महसूस हुआ जैसे कैमरा गिर गया। अब रिकॉर्डेड का फोर्स साहिल की तरफ था और सहरिश की घबराई हुई आवाज़ें आ रही थी। वो कह रही थी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम जलील इंसान, घटिया, छोड़ दो मुझे। और सहरिश की रोने धोने की आवाज़ें आने लगी। रिकॉर्डर तो ऑन है, अब मज़ा आएगा, वही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और फिर रिकॉर्ड किसी ने उठा लिया। अब उसका फोकस सहरिश था। अमजद अब्बास और वाहिद अली ये मंजिर ना देख पाए। उनकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। सहरिश मुकम्मल तौर पे रिबाज से आरी खड़ी थी और फिर वीडियो रिकॉर्ड बंद कर दिया गया। उन दोनों ने सर पकड़ लिया। वाहिद अली, इस वीडियो से तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जैसे तुम कह रहे थे कि कोई पुरइसरार चक्कर ज़रूर है। अमजद अब्बास ने कहा, मुझे अभी महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा 1 मिनट, ये आखिरी वीडियो ज़रा पीछे कीजिएगा। वो शख्स जब कैमरा उठाता है तो उसका चेहरा भी सामने आता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वाहिद अली ने कहा तो अमजद अब्बास ने वीडियो पीछे की। हाँ बस यही, ये कौन है? वाहिद अली ने पूछा। ये शायद कोई और है, ये इस पिकनिक पार्टी में नहीं था। सच कह रहे हो? जी हाँ, पीछे की तमाम वीडियोस में मैंने बगौर देखा है। तो इसका मतलब सहरिश बेवजह कैद काट रही है, वो तो मुजरिम है ही नहीं। अमजद ने तशवीशज़दा लहजे में कहा। यह बात तो ठीक है, वाहिद अली ने कहा। हादिम हुसैन को सारी सूरत हाल वाहिद अली ने अगले दिन बताई और सहरिश के मुतालिक इस हवाले से राज़ी किया कि ये बेगुनाह है, पहले इसका इलाज करवाया जाए, फिर सहरिश को इस हाल में पहुँचाने वाले तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वो बमुश्किल राज़ी हुए। उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था, ये शहर की आवारा बन गई है, आसान लफ्ज़ों में जिसे फाहशा कहते हैं। सहरिश को हस्पताल में दाखिल करवाए 4 माह गुजर चुके थे। अब उसकी जिसामत में कोई बढ़ावा आया था, थोड़ा बहुत गोश्त नजर आने लगा था और डॉक्टर्स भी उससे मुतमिन थे क्योंकि उन 4 माह में कोई हमाकत सरजद नहीं हुई थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे हादिम हुसैन ने पूछा, वाहिद अली, आपको ये क्यों लगता है कि सहरिश बेकसूर है? वो दरअसल हमने सहरिश की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है। वाहिद अली ने मुंह नीचा किया। क्या? किसने? ओ मेरे खुदाया, ये तुम क्या कह रहे हो? हादिम हुसैन भड़क उठा। वो बार बार पहलू बदल रहा था। जी हाँ, दुरुस्त कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आपको भी दिखा दूँ। उस हबीज की थोड़ी सी झलक नज़र आती है, शायद आप उसे देखकर पहचान सके। ज़रूर, मैं ज़रूर देखूंगा, हादिम हुसैन ने कहा। वाहिद अली ने अमजद के लैपटॉप पर हादिम हुसैन को सहरिश की वीडियो दिखाई और उस शख्स की झलक पर वीडियो रोक ली। ये है वो शख्स, आपकी बेटी का गुनहगार, वाहिद अली ने कहा। लेकिन हादिम हुसैन को या सकते के आलम में था। वो बस लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरी तस्वीर को तके जा रहा था। उसकी आंखों में गोया खून खोलने लगा था। बदबख्त इंसान, तेरी ये मजाल, हादिम हुसैन गुस्से से धारा। सकून करें, सकून, ज़रा नरमी बरते हादिम हुसैन, ज़रा नरमी, इस मसले को लगभग 3 साल होने वाले हैं, वाहिद ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर ये शख्स, हादिम हुसैन ने बैठकर सर पकड़ लिया। क्या आप इसे जानते हैं? जानता? हादिम हुसैन ने निहायत हकारत से लैपटॉप पर उभरे शख्स को देखा और ज़मीन पर थूक दिया। इस जलील इंसान को तो मैंने 4 साल पहले खुद जिंदा दरगोर किया था। हादिम हुसैन की बात सुनकर वाहिद अली उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं हादिम हुसैन? जी हाँ, 4 साल पहले इस वहशी इंसान ने सहरिश की इज्जत पर हाथ डालना चाहा था, लेकिन हवेली में शोरो गुल से सब जमा हो गए। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अपने भतीजे को जिंदा ही दफन कर दिया। ये मेरा भतीजा है राहत। दरअसल ये और इसका बाप निहायत लालची इंसान थे। बाप के दिल में लालच था और वो दिल का मरीज था, इसलिए वो मर गया। रहा इसका बेटा तो वो सहरिश को फांस कर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सहरिश उसके मुंह पर थूकती भी नहीं थी। न जाने ये कैसे जिंदा हो गया। हादिम हुसैन वाकई परेशान था। अब मुझे वो जगह दिखाएंगे जहां इसे जिंदा दफन किया था? हाँ आओ, वाहिद अली ने पूछा तो हादिम हुसैन कहकर उठ खड़ा हुआ।
حویلی کے اوپر میں ایک ہی چھوٹا سا کمرہ بنا تھا۔ خادم حسین واحد علی کو لے کر اس میں داخل ہوا۔ یہاں دفن کیا تھا۔ خادم حسین نے اشارہ کیا۔ واحد علی نے بغور وہ جگہ دیکھی، ارد گرد نظر دوڑائی اور کمرے سے باہر آ کر حویلی کو گھورنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ خادم حسین بھی باہر آیا۔ یہ سامنے کمرہ کس کا ہے؟ سہرش کا، جہاں اسے قید کیا تھا۔ واحد علی نے خامی بری اور سہرش کے کمرے کے روشن دانوں کو تکنے لگا۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، یہ الو اور چمگادڑ سے کسے محبت ہے، راحت کو یا سہرش کو؟ واحد علی نے پوچھا۔ ایسی عجیب و غریب مخلوق سے کوئی خبیث ہی محبت کر سکتا ہے۔ راحت کو الو پالنے کا بہت شوق تھا، چمگادڑیں بھی شوق سے رکھتا تھا۔ بس تو پھر سارا معاملہ حل ہوا۔ واحد علی نے تالی بجائی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خادم حسین چونکا۔ یہاں کے کسی اچھے سے بزرگ کو پکڑیں جو نورانی علم رکھتا ہو اور مجھ سے ملوائیں۔ اب انشاءاللہ جلد سہرش صحت یاب اور بالکل صحت یاب ہو کر حویلی آئے گی، واحد علی نے کہا۔ بزرگ کا بندوبست ہو گیا تھا۔ واحد علی، امجد عباس، خادم حسین اور وہ بزرگ ایک کار میں بیٹھے ہاسپٹل کی طرف گئے تھے۔ واحد علی نے ساری روایت امجد اور بزرگ کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ رحمت اللہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے بھی ہاسپٹل پہنچے ایک نہایت بری خبر نے ان سب کا استقبال کیا۔ چند دن پہلے ہی سہرش نے ایک نرس پر حملہ کیا اور نرس کو جان سے مار دیا۔ ان سب نے نرس کی لاش دیکھی۔ یہ لاش اس ملازمہ کی لاش سے مختلف نہ تھی۔ ہاسپٹل کے سٹاف نے سہرش کو باندھ دیا تھا۔ رحمت اللہ صاحب، یہ دیکھیں، چہرہ مسح ہے، الو کے چمگادڑ کے نوچنے کے نشانات بھی ہیں، اور یقیناً یہ دونوں نہیں بلکہ چاروں یہاں کہیں ہوں گے، واحد علی نے کہا اور اوپر کی سمت دیکھنے لگا۔ دونوں الو اور دونوں چمگادڑیں اوپر روشن دان میں ہی بیٹھے تھے، جبکہ سہرش بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر بندھی پڑی تھی۔ بس اب آپ اس راحت کی گندی روح سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں۔ واحد علی نے امجد عباس کے منہ کی بات چھینی۔ خادم حسین نہایت پریشان حالت میں سب کو تکے جا رہا تھا۔ رحمت اللہ نے ان سب کو اپنے قریب کیا اور اشارتی دائرہ سا کھینچا۔ اس حصار سے باہر مت جانا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور حصار کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ وہ تینوں بھی رحمت اللہ کی دیکھا دیکھی بیٹھ گئے۔ رحمت اللہ نے آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کا لہجہ اور آواز تیز ہو رہا تھا۔ اس کا اثر سامنے لیٹی سہرش کے علاوہ اوپر بیٹھے الو اور چمگادڑ پر بھی ہو رہا تھا۔ انہوں نے بند کمرے میں اڑنا شروع کیا۔ وہ اڑ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ چاروں حصار میں تھے، اس لیے وہ ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ ہاسپٹل کے سٹاف کو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے منع کیا۔ کمرے کے باہر کوہرام مچا ہوا تھا۔ آخر ایک نرس کا قتل ہوا تھا، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ یہ میڈیکل مسئلہ نہیں بلکہ کوئی عصبی پر اسرار مسئلہ ہے۔ رحمت اللہ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ الو اور چمگادڑ کی چیخیں بھی تیز ہوئی۔ سہرش کا بندھا ہوا جسم بھی تھڑکنے لگا اور پھر اچانک سہرش کے اندر سے راحت نکل کر باہر آیا۔ او میرے خدایا! خادم حسین بڑبڑایا، لیکن واحد علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کیوں بیدار کیا ہے مجھے؟ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ 2 قتل پہلے، 4 قتل اب، مزہ آئے گا۔ میرا دشمن بھی ہے، مزہ آئے گا۔ راحت دھارا، وہ ڈگمگا سا رہا تھا۔ گندی آتما، بہت برا کیا تو نے، جو بھی کیا، اب واپس چلا جا۔ رحمت اللہ نے 2 ٹوک بات کی۔ ان دونوں کی بحث تکرار بہت دیر تک جاری رہی۔ واحد علی، امجد عباس، خادم حسین سب دم سادے یہ دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک رحمت اللہ نے مٹھی بند کر کے راحت کی سمت کر کے کھول دی، گویا کچھ پھینکا ہو مٹی سے پانی کے چند قطرے نکلے، راحت پر پڑے تو وہ چیخا چلایا، دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی دونوں الو چمگادڑیں بھی زمین پر گری اور ان چاروں کی دیکھا دیکھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ شکر خدا کا، رحمت اللہ نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تینوں حیرت زدہ سے ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہوا ہے۔ اٹھ جاؤ دوستو، ذلیل آتما کو اس جہاں سے عالم رواح میں منتقل کر دیا ہے، اب آپ کی بچی آزاد ہے۔ رحمت اللہ کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آئے۔ بابا میں کہاں ہوں؟ سہرش کسمسائی اور کمزور سے لہجے میں بولی۔ خادم حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار وہ سہرش کی طرف دوڑا۔ میری بیٹی، میں نے تجھ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ خادم حسین سہرش سے چمٹ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ واحد علی اور امجد عباس نے ہاتھ ملا کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جبکہ رحمت اللہ صاحب کو ان کے گھر چھوڑ دیا گیا۔